لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين هي الحالكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے درمیان آپس میں اگر کوئی جھگڑا اور کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور مخالفت ہے تو کس طریقے سے اس کو دور کیا جائے، اور دور کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، صلح کرنے والے کی، آپس میں دونوں کے درمیان صلح کروانے والے کی کیا فضیلت ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صحابہ سے آپ فرماتے ہیں: الا اخبرکم. گفتگو کا انداز اور سمجھانے کا جو انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہاں عجیب انداز میں فرماتے ہیں: الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ سامنے والے کی طلب اور سامنے والوں کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز کتاب استعمال کیا. الا اخبرکم، میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں، کس چیز پر؟ بافضل من درجۃ الصائم، ایسے شخص کی فضیلت اور اس کی افضلیت کو میں تمہارے سامنے نہ ذکر کروں جو نماز سے بھی زیادہ ہو، روزوں سے بھی زیادہ ہو، اور صدقے سے بھی جن کی فضیلت زیادہ ہے. صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصلاح ذات البین، آپس میں تمہارے درمیان صلح کرنا یہ افضل ہے روزوں سے، نماز سے اور صدقے سے. اور آگے ارشاد فرمایا: فساد ذات البین ہی الحالکہ، اور آپس میں فساد کروانا، دو مسلمانوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، پورے سماج اور سوسائٹی کے درمیان جو فساد پھیلائے گا، اور فساد پھیلانے کو اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں، تو فساد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں ذکر کر کے قرآن کریم نے یہ فرمایا: یہ صلح کرنے والے، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے، اور آپس میں اگر کسی کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کو حل کرنے کی، دور کرنے کی اگر پریشانی ہے تو اس کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور ایک قبیلہ ہے بنو عمرو ابن عوف، اس قبیلے کے درمیان کچھ آپس میں اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف پورا سنگین صورتحال اختیار کر چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختلاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں تشریف لے گئے اور ان کے درمیان صلح کروائی. اس درمیان نماز کا وقت ہو چکا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور نماز کا وقت ہوا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. تو حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلے کے پیش نظر گئے، شاید دیر ہو جائے، آپ وہاں نماز پڑھ کے آ گئے اور یہاں وقت ہو چکا ہے، تو آپ لوگوں کی امامت کروائیے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انتظار کی بات کی، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے قبول کیا. آپ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھیے. حضرت ابوبکر پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن پھر پیچھے ہی ہٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور انہوں نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اقامت اور امامت کر رہا ہے. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ فضیلت اور آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق. محدثین اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نماز جیسا اہم امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خلیفہ ہے، نبی ہے، آپ ہی کو حق ہوتا ہے امام. لیکن وہاں مسئلہ جو لڑائی جھگڑے کا تھا اس کو حل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور یہاں مسجد میں آنے میں دیر ہو گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال یہ تھا ارحنی یا بلال. جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے کہ بلال مجھے راحت پہنچائیے نماز سے. قرۃ عینی لی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں آپس میں جو اختلاف ہوا اس کو دور کرنے کے لیے بذات خود تشریف لے گئے اور وہاں تھوڑی دیر فرمائی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر فرمائی. وقت پر ہی پڑھی لیکن تھوڑی روزانہ جو پڑھتے تھے اس سے تاخیر فرمائی. اور یہ ہمیں سبق بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک آپس کی صلح اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس صلح کے لیے تشریف لے جاتے. مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور جاہلیت کے اندر ان کے درمیان آپس میں برسوں سے لڑائیاں تھیں. 100 سال تک ان کے درمیان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائیاں چلی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ والوں کو یہ توفیق دی کہ وہ مکہ مکرمہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ اولا میں بیعت عقبہ اولا جو فرمائی مینا کے میدان کے. پھر دوسری مرتبہ بھی حج کے موقع پر گئے اور پھر آپ کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے. آپ کے جانے کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ یہ دو قبیلے جو برسوں سے لڑ رہے تھے یہ تو شیر و شکل ہو گئے. دودھ میں جس طریقے سے شوگر ڈال دی جاتی ہے اس طریقے سے یہ تو بالکل آپس میں مل گئے. تو انہوں نے شرارت کی کہ جاہلیت کے جو لڑائی کے آپس میں قبیلوں کے اشعار تھے جس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر اپنی فضیلت بتلاتا تھا، دوسرے قبیلے کی برائی کرے. آج کا جیسے میڈیا ہے اس زمانے کا میڈیا شعر و شاعری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ کے درمیان شماس ابن قیس نام کا جو یہودی تھا اس نے آ کر پرانی وہ لڑائیاں جو اوس اور حضرت کے درمیان تھی اس کے کچھ اشعار پڑھنے شروع کی. اور جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں قبیلے اوس کے بھی لوگ تھے اور حضرت کے بھی تھے. یہ مدینہ کے انصار کے دو بڑے قبیلے. اس نے اس قسم کی باتیں کی جس سے ان کے درمیان آپس میں اختلاف شروع ہو. ایک قبیلے کی تعریف کی، دوسرے کی مذمت کی. اور شعر پڑھنے والے تو اوس یا خزرج ہی کے تھے. پہلے جو شعر پڑھا تھا جاہلیت میں جب لڑائی ہوتی ان اشعار کو ذکر کر کے اس نے ان کو بھڑکایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنے اوپر ڈالی اور نیچے کنارہ لٹک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ میرے تمہارے درمیان ہونے کے باوجود تمہارے درمیان یہ جاہلیت کی آوازیں کیسی ہیں؟ مؤمنین تو آپس میں بھائی بھائی ہے، ان کے درمیان یہ اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اور قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ساتھ اس فعل کی فضیلت کیا ہے اس کو ذکر فرمایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. انسانی دلوں کو جوڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ پاک کا فضل ہے اور احسان ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے اونچے اور اعلیٰ ہیں کہ جس سے لوگ آپ کے قریب آتے. لیکن فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی رحمت. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی طبیعت کے اندر کوئی سختی ہوتی
آپ لوگوں سے گفتگو کرنے میں اگر شدت اختیار کریں، آپ کے اخلاق میں کچھ نرمی نہ ہوتی جو نرمی اللہ پاک نے رکھی، اللہ پاک فرماتے ہیں لن فضوا من حولی، یہ جو صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آپ کے پاس اپنی برادری اپنی ذات کو ختم کر کے مومن ہونے کی نسبت سے جو آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں، یہ آپ سے منتشر ہو گیا۔ یہ کسی انسان کی طبیعت میں اور مزاج میں اس طرح ہونا کہ وہ خود صلح پسند ہو، وہ لوگوں کے درمیان کے جھگڑوں کو دور کرنے والا ہو، دور کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں تعریف فرماتے ہیں اور انصار کو فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمانی نسبت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی، اور اس یہودی نے جو انصار کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ہی کی تو ذات ہے جس نے تمہارے 100 سالہ خاندانی جو جنگیں چل رہی تھی اس کو بند کروا دیا، اور یہ سب ایمان کی نسبت سے جمع ہو۔ آپ کے سامنے میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ دوستو اس کو یاد رکھنا ہے، حدیث شریف میں کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی فضیلت ذکر فرمائی اور ایمان والوں کے درمیان کے آپس کے تعلق کو ذکر کیا، لیکن دنیا میں جیسے ملک کی نسبت سے، خاندانوں کی نسبت سے اور کسی پیشے کی نسبت سے ایک ساتھ جمع ہو کر آپس میں دوسرے سے مقابلہ آ رہی ہے، ہمیں اللہ پاک نے اس آیت میں ایمانی نسبت بتلائی کہ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایمانی نسبت سے بھائی، اس لیے ہمارے درمیان اسی صورت میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فساد کیوں ہوتا ہے، کن بنیادوں پر ہوتا ہے، ان بری صفات کو ذکر کیا، اسی میں یہ فرمایا انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان خاندان رکھے، قبیلے رکھے، لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے، باقی خاندان اور قبیلہ دینی نسبت سے سب کے سب مؤمنون اخوہ ہیں، سب کے سب بھائی بھائی۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا تعارفوا من انسابکم، تم اپنے نسب اور اپنے خاندان سے اتنا جانو جس کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکو، اپنے دادا، اپنی خالائیں، اپنی پھوپھیاں، اپنے چچا، یہ قریبی جو رشتے دار ہیں اپنے خاندان کے علاوہ، ان سب کی پہچان اور ان سب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے رکھیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا جو ہے، اکرام والا جو ہے وہ تقوی والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کئی مرتبہ اس طرح کی آپسی تھوڑی رنجش پیش آئی تو آپ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہود بھی تھے، یہودیوں کے مختلف قبیلے تھے، 3 بڑے قبیلے تھے اور دوسرے چھوٹے بھی تھے، اور اوس اور حضرت کی قبیلے بھی تھے، اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ، مدینہ منورہ کا آرڈیننس اور مدینہ منورہ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، یہودیوں کے بھی خاندانی حقوق ذکر کیے، ان کے الگ الگ قبیلوں کا نام لیا، انصار کا بھی نام لیا، مہاجرین کا بھی لیا، اور ان سب میں بھائی چارگی قائم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ مدینہ پہنچے تو ہر جو جانے والے صحابہ ہیں ان کے اور انصار کے قبیلے کے کسی ایک شخص کے درمیان آپ نے بھائی چارگی قائم کی۔ آپ سن ہی چکے ہیں مدینہ منورہ کے انصار، ان کا نام ہی انصار، مدد کرنے والے۔ یہ کیوں ہوا؟ دنیا کی تاریخ میں کسی نے اجنبی شخص کی ایسی مدد کی ہو کہ اپنی بیوی تک، ایک سے زیادہ بیویاں ان کے نکاح میں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے دینی بھائی، آپ چاہے تو میری جس عورت سے شادی کرنا چاہے میں ان کو طلاق دوں اور عدت کے بعد وہ آپ ان سے نکاح کریں۔
دنیا کی تاریخ میں اس سے بہتر مثال اور اس سے بڑی قربانی والی مثال نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبوؤوا الدار والایمان فی قلوبہم، اپنے دلوں میں جنہوں نے ایمان کو جگا دی اور مہاجرین کی نصرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر یہ پہلے صلح نامہ فرمایا. پھر اس کے بعد مختلف قبائل سے ہوا. مکہ کے مشرکین لڑنے کے لیے آتے رہے. بدر بھی مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر اور مکہ سے 250 سے اوپر کلومیٹر کی، وہ وہاں سے یہاں تک آئے. احد کا غزوہ مدینہ منورہ سے ہی باہر ہو رہا ہے. غزوہ خندق کا عین مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے. یہ سارے دشمن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے. امکانی کوششیں آپ کی یہی رہتی کہ انسانی افراد کو نقصان ہو. اس لیے مجموعی طور پر پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو 83 مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ ہوا، 80 اور 3 مرتبہ. لیکن آپ نے ہر مرتبہ یہ چاہا کہ جانے ضائع ہے. اس لیے 1000 سے اوپر کچھ افراد، 1018 آدمی دونوں کے، مشرکین کے بھی مسلمانوں کے مجموعی طور پر اتنی لمبی جنگوں کے باوجود اتنے کم افراد ہلاک، اتنے کم شہید ہوئے. یہ کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً یہ چاہا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر یہ صلح کی طرف مائل ہو رہے تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ بھی ان کی طرف آگے بڑھیں. اور چاہے ان کی نیت کچھ ایسی ہو کہ ابھی صلح کر لیں اور دبنے کے بعد ابھی دبے ہوئے ہیں اور پھر جب قوت آ جائے تو پھر صلح توڑ دیں، پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ فرمائے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے. تو یہ سارے واقعات اور ساری چیزیں صلح کی طرف آمدہ کر رہے ہیں. اس لیے ایک آدمی کوئی فساد کرتا ہے اور فساد کی بنیادوں پر ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے انما المؤمنون کے بعد ان فسادات کو ذکر کیا. لا يسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا. جو آدمی دوسرے کی مذاق کرتا ہے تو عموماً اس کے دل کے اندر اپنا بڑاپن ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو محسوس نہیں کر رہا ہے. لیکن صوفیاء کرام نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے، جو دل کی دنیا ہی کو آباد کرنے والے اور نفس کے جو چور دروازے ہوتے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے ان صوفیاء کرام نے جو ذکر فرمایا ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ بتلائی، کبر کو، تکبر کو اور گھمنڈ. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، 3 دن سے زیادہ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرما کے جہنم کی وعید سنا. یہ اسی روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے سلام کرے تو کامیاب ہو جائے. لڑائی ہے، آپ بھی ادھر جو ہے وہ بھی ادھر ہے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا ہے. اور خاص کر کے قریبی رشتے دار جن کا نسبت اور جن کا رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، چاہے آپ کتنے ہی لڑائی کریں لیکن وہ آپ کے بھائی باقی رہیں گے. بھائی ہونے کی نسبت مرنے کے بعد بھی باقی رہے. اسی طریقے سے آپس میں دو کاروبار کرنے والے، آپس میں دو ملازمت کرنے والے، کاشتکار، اختلافات چونکہ انسانی سماجیات سے ہم لوگ لگے ہوئے، اس لیے اکیلے کسی کام میں ہم نہیں ہوں گے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوگا. اب آپس میں کچھ نہ کچھ ناچاکیاں ہوتی رہی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے مسئلے کو ذکر کیا، اس لیے کہ ان کا اختلاف، ان کے درمیان آپس میں اگر ادھر ادھر ہو گئی بات تو پورا خاندان اور پورا دونوں قبیلے ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑے ہو گئے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر عورت کو خطرہ ہے اپنے شوہر کی طرف سے تو ایک تو اسلامی شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دے کر طلاق کی شکلیں اور صورتیں بتلائی، اور دوسرا عورت کو بھی خدا کرنے کا اختیار دے کر اس کے بھی مسئلے قرآن کریم میں ذکر کرتے. لیکن زیادہ چاہا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نوبت نہ آئے اور آپس میں ان کے درمیان صلح ہے. حتیٰ کہ اگر شوہر کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ وہ عورت پر زیادہ خرچ نہیں کرتا، ضرورت کے مطابق جو چیز، اور اسی طریقے سے دوسرے حقوق کے اندر کمی کرنا، اسلامی شریعت نے تو عورت کو اجازت دی ہے اور شوہر کو بھی کہا ہے کہ وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، عورتوں کو اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے الا ان یقیما حدود اللہ،
اللہ پاک کی حدود کو اللہ پاک نے مرد اور عورت کے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو دونوں ادا کریں، اور اگر خطرہ ہے کہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر آخری راہ بتلائی ہے طلاق۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بیچ کی ایک راہ بتلائی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ عورت اپنے شوہر سے صلح کرے۔ مرد کو بھی ان آیات میں اشارہ یہی فرمایا ہے کہ صلح کرو، بلکہ مرد کو تو معاف کرنے والا بنایا، بردبار اور برداشت کرنے والا بنایا۔ عورتوں کو جذباتی بنایا ہے، وہ جذبات میں کبھی کوئی چیز کہتے ہیں، اس لیے طلاق کا اختیار براہ راست ان کو نہیں ہے، اور مرد کو سیدھا طلاق کا اختیار۔ لیکن اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں صلح ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں ہی بھلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آیا کہ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صبح میں صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا، اور صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، حدیبیہ کے قریب آ رہے ہیں، اور مکہ والے ان کے مختلف آدمی آئے، بہت کچھ نقصان کرنا اور شرارت کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں نیت کی تھی صلح، کہ اگر ان سے مقابلہ ہو تب بھی صلح کرنا۔ حالانکہ 1500 کی جماعت آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام نکلے، اور وہاں پہنچتے ہوئے مکہ مکرمہ 1500 کی تعداد ہو، یہ ایک بڑی تعداد تھی، لیکن آپ نے پھر بھی صلح کی ان کے ساتھ، اور اس میں یہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ کریں گے تو میں وہ جس چیز پر بھی راضی ہوں گے میں صلح کروں۔ چنانچہ آپ نے صلح فرما دی۔ مکہ کا ایک آدمی ہجرت کر کے مدینہ منورہ اسلام لا کر جا رہا ہے، اس کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینہ سے کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو مکہ والے واپس نہیں کریں۔ 10 سال تک کی صلح کی بات ہے، صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکھیے من محمد عبد اللہ و رسولہ، کہ یہ خط میری طرف سے محمد ابن عبداللہ جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے۔ مکہ کے مشرکین کی طرف سے جو ریپیٹیشن آیا تھا، ان کے صدر تھے سہیل ابن عمرو، بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ یہ حضرت سہیل ابن عمرو نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا تو اسی کا ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اور آپ صلح نامے میں لکھ رہے ہیں عبداللہ و رسولہ، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ ہی لکھا ہے۔ حضرت علی نے انکار کیا، میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو درست کر لیا۔ یہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوا کر بتلایا کہ جیسے ہی صلح ہوئی، 17-18 مہینے نہیں گزرے، 1.5 سال کا وقفہ نہیں گزرا کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا۔ انہوں نے جو شرطیں لگائی تھی ان کی شرطوں کو انہوں نے خود ہی توڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے جو آئے گا مدینہ منورہ ہم ان کو روک لیں گے، واپس لے لیں گے۔ انہی سہیل ابن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل آئے، پھر ابو بصیر آئے، اور اس طرح کے کئی حضرات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ ان کی شرطوں کے مطابق واپس کیا۔ اب یہ حضرات سیدھے جو اسلام لاتا تھا وہ وہاں سے دریا کنارے، جدہ کے کنارے پر چلے گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول نہیں کریں گے، واپس بھیجنا ہوگا، اور مکہ میں رہنا نہیں ہے، تو انہوں نے ایک الگ جگہ قائم کی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صلح پہ صحابہ راضی ہو گئے، اسی لیے آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے سورہ فتح میں جہاں صلح حدیبیہ کا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کو جواب ہے کہ تم یہ چند افراد مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اگر نہیں مانتے تو تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں رسول، اور اس لیے نام محمد الرسول اللہ آگے بڑھا ہے، اور قیامت تک قرآن ہم پڑھتے رہیں گے، اور اس میں یہ آیت آئے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے۔ بعد میں سہیل بھی ایمان لائے، لیکن یہ اس طرح کی صلح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر رضامندی ظاہر کی۔ دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ ہمارے درمیان میں بھی جب چھوٹی موٹی بھائیوں کے درمیان، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، ماں باپ اور لڑکے کے درمیان مختلف اعتبارات کے گھروں میں جھگڑے، اسی طرح سماجی زندگی میں جہاں کاروبار میں ہے کاروبار میں جھگڑے، کاشتکاری ہے تو وہاں پر کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے شعبوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل پیش آتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ صلح خود کرنے والی طبیعت بنائیں، سامنے والا اگر سختی کرتا ہے تب بھی ہم ان معاملات کو اپنی طرف سے حل کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ پاک کو صلح اتنی پسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ، اللہ پاک نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر کے بتایا ہے. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ عاملین محلقین رؤوسکم ومقصرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے. اس سال تو منع کیا، دوسرے سال پھر صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرہ کرنے، اور پھر صلح حدیبیہ سے لے کر مکہ فتح ہونے تک اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جتنے اس سے پہلے داخل نہیں. اسی صلح کے زمانے میں اتنی بڑی تعداد، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ابو سفیان، حضرت معاویہ، یہ سارے حضرات یہ انہی دنوں میں ایمان لائے. ابو سفیان تو بعد میں لائے لیکن نرم پڑ چکے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا. خالد بن ولید اللہ کی تلوار، وہ ایمان لائے اس صلح حدیبیہ کے. صرف ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ عمرہ کے لیے گئے تو حضرت خالد جنگلوں میں اور پہاڑوں میں نکل چکے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں مسلمانوں کو بیت اللہ میں اس طرح طواف کر. اتنی غیرت اور حمیت ان کی کفر پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا کہاں ہے خالد؟ وہ چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما حان علی خالد، خالد کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اسلام قبول کر. یہ اتنے شاندار جملے تھے کہ حضرت خالد پر سیدھے اثر کیا اور پھر اس کے بعد وہ ایمان. تو یہ صلح حدیبیہ کے دنوں میں مسلمانوں نے جب ان کے ساتھ مشرکین کے ساتھ صلح کر لی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس 2-2.5 سالہ عرصے میں مکہ مکرمہ ایمان سے بن گیا. پورا جزیرۃ العرب ایمان میں بعد میں داخل ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لشکر ہیں اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، دونوں میں صحابہ ہے، تابعین. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت معاویہ کے لیے حکومت سے الگ ہو جاتا ہوں، خلافت سے الگ ہو جاتا ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سپرد کر دیا. اب کیا ہوا؟ ان 20 سالوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 سال حکومت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے افریقہ کا شمالی کنارہ، ایشیا کا اوپر کا کنارہ، اسکن دنیا تک آپ پہنچے. اس وقت ترکی اسلام میں نہیں تھا، وہاں تک آپ نے اپنا لشکر روانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت پر کہ جو اسکن دنیا کا سفر کریں گے اور اس جہاد میں شریک ہوں گے ان کے لیے میں جنت کی بشارت ہے. یہ صلح ہوئی مسلمانوں میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہاں تیبرس، سائپرس وغیرہ یونان کے جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہ سب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے. تو اس صلح نے امت مسلمہ کے افراد کے درمیان آپس میں رنجش کو ختم کر دیا اور مسلمان اقدامی طور پر رچناتمک کاموں میں آگے لگے. جب آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کوئی کام نہیں ہوتا. نمازوں میں بھی آدمی کی طبیعت اسی جھگڑے کی طرف جاتی ہے، کام کاج میں بھی، تجارت میں بھی، آفس میں ملازم ہے وہاں بھی اس کو گھر کے جھگڑے یا آپس کی دشمنی یا اسی وہی یاد آتا ہے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم کس طریقے سے آپس میں رہیں، آپس میں بھائی چارگی ہماری قائم. دنیاوی اعتبار سے بھی جب جھگڑے ہوں گے تو آدمی ٹینشن میں رہے، پھر گھر والوں سے بھی جھگڑا کرے، گھر میں جھگڑا ہے آفس میں جھگڑا کرے. یہ اس کی مزاج اور اس کی طبیعت میں یہ ہو جائے گی. دوست اور بزرگوں، ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ آپس میں ہم کس طریقے سے رہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اچھا، دوسری اصل چیز جو مجھے ذکر کرنا ہے کہ ایک تو آدمی لڑائی جھگڑے کسی سے ہوا اور صلح ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو. ایک جماعت امت میں ایسی ہونی چاہیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو. کتنا شاندار جملہ فرمایا، دونوں کو بھائی کا ہے. جو دونوں لڑ رہے ہیں صلح کرانے والے کو کہا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان، یعنی کسی کی فیور مت کرنا، حق اور انصاف پر رہنا. جب صلح کے لیے جاؤ تو اس کو بھی جو صحیح بات کہنی ہے وہ کہو، ان کو بھی جو صحیح کہنی ہے وہ کہو. اس کو سمجھانے کے لیے قرآن نے فرمایا کہ کسی ایک کی فیور مت کرنا. بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دونوں تمہارے بھائی، اس لیے دونوں بھائیوں کے ساتھ عدل و انصاف سے بھائی. یہ چیزیں آج ہمارے یہاں گم ہو چکی ہیں. معمولی سے جھگڑے ہوتے ہیں، بیچ میں صلح کرنے والا اگر آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان صلح ڈال دے. لڑکے لڑکی کے اختلاف میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں قرآن نے خود فرمایا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہم، کہ اگر یہ بیچ کے لواد اور پنچ جو گئی ہے، جو میاں بیوی کے جھگڑے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے دل میں اگر خیر ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان یرید اصلاح، دل میں نیت اصلاح کی ہے تو یوفق اللہ بینہم، اس کی برکت ہوگی کہ لڑکا اور لڑکی، شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ پاک محبت قائم ہے.
یہ قرآن فرما رہا ہے، جو دلوں کے مالک ہے اللہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت امت کا سب سے بڑا جو نقصان ہے، ایک تو آپسی جھگڑے ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان قرآن نے جو آگے فرمایا، غیبت کرنے والے، چگلی کرنے والے، بدزنیاں پیدا کرنے والے، اسی صورت میں آگے جو برائیاں ہیں جو صلح نہیں ہونے دیتی، یا صلح ان سب کو ختم کر دیتی ہے اگر صلح ہو گئی تو یہ غیبتیں اور یہ چالی چگلیاں اور آپس میں ایک دوسرے کے، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے اوپر دو فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ فرشتے جانے، تو ہم کسی کے کرامن کاتبین کیوں بنے؟ ہمارے اپنے اعمال کے مطابق. ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، ان کا ایک شعر ہے کہ جب ہمیں اپنی ذات کی خبر نہیں تھی تو ہم دوسروں کے عیب وغیرہ نکال لیں، لیکن جب اپنے عیوب پر نظر پڑی، میرے اپنے عیب کے اوپر نظر پڑی، تو نظر میں کوئی برا نہ تھا، دیکھا کہ یہ تو مجھ سے اچھے، تو ہم یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے میرے لیے اس کی لڑائی ہو، لیکن شاید اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام مجھ سے بڑھا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں معمولی سی رنجش ہوئی. حضرت ابوبکر آپ کے پاس آئے، حضور سمجھ گئے کہ کچھ مسئلہ ہے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ قصور میرا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا نہیں اللہ کے رسول، میرا ہی قصور، میں معافی مانگ. یہ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ اسوا اور نمونہ ہے جس سے ہماری دنیا کی زندگی بھی چین و سکون سے گزرے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی چین و سکون ملے گا. جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ، لیکن مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا، جب آپ صلح کے لیے جاؤ، اس قسم لڑائی کا میدان ہے، وہاں کچھ اس قسم کے جملے بولے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی. جھوٹ تو گناہ ہی ہے، لیکن وہاں وہ جھوٹ سچ سے بہتر ہے. سچ وہاں فتنہ پیدا کر رہا ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، آپ صلح کے لیے گئے، آپ نے کہا وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی، لڑکی سے کہا کہ وہ تو تمہیں بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، تمہارا بار بار ذکر کر، یہ دو چار جملے بول لیے تو اس کی بنیاد پر بھی آپس میں دونوں کے درمیان چین. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں جن میں ناچا کی ہو، ان کو یہ کہہ کر کہ بھائی یہ تو آپ کے حق میں اچھا کر رہے ہیں، آپ کے حق میں اچھا سوچ رہے ہیں. یہ اگر کریں گے تو دوستوں اور بزرگوں، آپس کی رنجش کے جس نے ہماری زندگی کو کروا کر دیا ہے، یہ اسی وقت ٹھیک ہوگی جب قرآن کریم کی صلح والی بات پر ہم عمل کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.